میری اوپننگ کویسچن میرا جو تھا وہ یہ تھا کہ آئی سی اے مور میچور، اے مور سوچ میں ڈوبا ہوا، اے مور کنٹینٹ شہریار سٹنگ ان فرنٹ آف می. تو وہ سب چیزیں جو ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ہو رہی ہیں. تو آپ نے ایسا کیا کیا کہ یہ سب چیزیں آپ نے ایکچولی امپلیمنٹ کر کے اپنے آپ کو ایوالو کیا جیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ رابعہ مجھے نہیں لگتا کہ سوچنا آسان ہے، مجھے لگتا ہے فالتو سوچنا آسان ہے. اوکے. کلیئرٹی کے ساتھ سوچنا بہت مشکل ہے. اوکے. کلیئرٹی کے ساتھ سوچنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو سمجھنا پڑتا ہے، اور اپنی سوچ پہ قابو رکھنا بھی بہت مشکل کام ہے. کیونکہ یا تو آپ کی سوچ آپ کو چلاتی ہے یا آپ اپنی سوچ کو چلاتے ہو. سو اس طریقے سے یہ پروسیس میں نے وہ سیکھا اپنے سوچ پہ کنٹرول کرنے کے لیے، کلیئرٹی کے ساتھ سوچنے کے لیے. اوور تھنکنگ نہیں ہونی چاہیے. اوور تھنکنگ، نیگیٹو تھاٹس، مینی ادر تھنگس جو ہے ان پہ کنٹرول کرنا. اب یہ سارے جو ہے آپ کو بہت سبجیکٹیو چیزیں لگ رہی ہوں گی، بٹ ان کو آپ آبجیکٹیولی کوانٹیفائی کر سکتے ہو. اور کافی چیزیں ہیں جیسے میڈیٹیشن ہم بولتے ہیں، میڈیٹیشن کے تھرو آپ کافی اپنی تھاٹ پروسیس پہ کنٹرول کر سکتے ہو. ایجوکیٹ کر کے اپنے آپ کو پڑھ کے. تو اس کے بہت ایک آبجیکٹیو طریقے بھی ہیں کرنے کے. And you did all of those. ٹائم تھا میرے پاس بہت فارغ. ہاں میں نے سنا آپ نے پڑھا بہت ہے. ٹائم تھا بہت، جیسے میں نے کہا فارغ. تو ہمیں کوئی 3 بکس ریکمینڈ کرتے ہیں. وچ 3 بکس آپ بولیں گے میں نے جو ریسنٹلی یوتھ کو پڑھنی چاہیے ٹو ایکچولی اپنا لائف کا پرسپیکٹو چینج کرنے کے لیے؟ دیکھیں یہ بہت مشکل سوال ہے، بیکاز میں کبھی وہ جواب نہیں دے پایا کہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ تم اپنی فیوریٹ فلم بتاؤ. کیونکہ اتنی آپ نے فلمیں دیکھی ہیں، اتنی ساری فلمز دیکھی ہوتی ہیں کہ آپ ایک فلم تو بتا نہیں سکتے. تو کتابوں کا بھی یہ ہے کہ اگر میں ایک کسی کتاب کا بولوں، میں اکثر اس کتاب کو کوٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے اچھی لگتی ہے. وہ میکیاویلی کی کتاب تھی دی پرنس. یہ بہت بہت 100 سال پہلے لکھی تھی میکیاویلی نے. تو پھر تو اس کی انگلش بھی پتلی سی کتاب ہے. نہیں آپ کو ابریجڈ ورژنز ملیں گے، آرام سے ملیں گے. اس کے اوپر کافی لوگوں نے جیسے تشریح ہوتی ہے شعر و شاعری کی، ویسے اس ٹیکسٹ کی تشریح بھی کی ہوئی ہے. تو وہ آپ کو کافی آرام سے مل جائے گی. وہ مجھے مزے کی لگتی ہے بیکاز اس میں بہت ایک انسان کی سوچ کے بارے میں لکھا ہوا ہے، بٹ بہت نیگیٹو طریقے سے لکھا ہوا ہے. تو اس کو پڑھ کے آپ کو انسان کی کس حد تک انسان جا سکتا ہے اس کا خیال آتا ہے. اینڈ آئی تھنک کہ اٹس آلسو امپورٹنٹ ٹو نو کہ ایک انسان کے اندر ہی وہ سائڈ بھی ہے. اگر آپ کو اس سائڈ کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ اس سے لڑو گے کیسے؟ سو یو کوشن یور سیلف کہ آپ اس سائڈ پہ نہیں جا رہے ہو. میری کوشش رہتی ہے، میں جنرلی بات میری کوشش رہتی ہے کہ اگر آپ وہ ایسی بات بول رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو اویئر ہو تو آپ کانشیسلی اپنے آپ کو روکیں گے یار. دیکھیں رابعہ یہ بہت ڈیپ کنورسیشن ہو جائے گی، بٹ یہ بات یہ ارادہ کوئی نہیں تھا بٹ اسٹارٹ ہو گئی ہے. بات یہ کہ پرپس کیا ہے ہر کسی کا زندگی میں. آپ نے کبھی سوچا آپ کا پرپس کیا ہے اس زندگی میں؟ سوچتی ہوں میں ایکچولی. اب آگے نہیں پوچھے گا کیا ہے، آپ اپنی بات کریں. مطلب ہم کام کرتے ہیں، ہمارے ایمبیشنز ہوتے ہیں. ایمبیشنز ایک الگ چیز ہے. جو آپ اپنے لیے گول سیٹ کرتے ہو، اپنے ایمبیشن سیٹ کرتے ہو، وہ ایک الگ چیز ہے. وہ تو زندگی کا تسلسل ہے. وہ آپ کو کرنا ہے تاکہ آپ زندگی گزار سکیں، تاکہ آپ صبح کو اٹھ سکیں، تاکہ آپ ہنستے ہوئے ناشتہ کر سکیں، اپنے گھر والوں کو دیکھ سکیں. وہ ایک چھوٹا پرپز ہے. وہ میں اس کو پرپز نہیں کہوں گا. وہ چیز ہے جو جیسے میں نے کہا زندگی کا تسلسل چلانا ہے آپ نے، تو اس کے لیے یہ وہ تیل ہے آپ کا، وہ جو آپ آئل کرتے ہو مشینری کو تاکہ وہ چلتی رہے. بٹ ہر کسی کا ایک زندگی میں پرپس ہونا چاہیے نا آنے کا. اگر وہ آپ کو پرپس نہیں پتا تو پھر تو آپ بس جی رہے ہو. What's your Munawwar's purpose? Have you discovered? Not as yet. I think I'm on the road of discovery. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہاں مجھے ایک چیز جو سمجھ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں اس یونیورس میں. اور میرا دین بھی مجھے یہ کہتا ہے کہ 30% اگر میرے رب کے حقوق ہیں تو 70% حقوق العباد ہیں میرے دین میں. سو I have to be kind to the universe I live in. I have to give in order to get. یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے. سو ایوری ڈے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس میں ایک کانسٹنٹ امپروومنٹ میں آنا چاہتا ہوں. مطلب جرنی میں تو آپ کو رہنا ہے نا. کوئی وجہ تھی، مزے کی بات یہ ہے میں نے ان کو بھی یہی شعر، آپ نے غالب کی ہوئی تھوڑی دیر پہلے بات کی اور میں نے فائزہ کی بات کی، تو میں نے فائزہ کو بھی اس دن یہی شعر لکھا تھا. مجھے غالب کا بڑا اچھا لگتا ہے شعر. آئی ہوپ میں اس کو صحیح کوٹ کر رہا ہوں. کچھ نہ ہوتا تو کچھ نہ تھا تو خدا تھا،
کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا, ڈبویا مجھے ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. سو انٹرسٹنگ بات یہ میرے والد نے مجھے سب سے پہلے کوٹ کیا تھا. اینڈ ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اگر نہیں ہوتے ہم یہاں پہ ہونے نے ڈبویا, اگر نہیں ہوتے تو ہم تو خدا ہی ہوتے نا, کیونکہ خدا کا حصہ ہوتے ہیں, انہوں نے بنایا ہی نہیں تھا, انہی کے اس میں ہوتے, سچ ہوتے, خدا ہوتے. سو اگر یہاں آ گئے ہیں تو پھر یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کانسٹنٹلی وہ ایبلٹیز یا وہ کوالٹیز کی طرف اسپائر کرنا ہے کہ آپ جا سکیں تاکہ یو کین ری یونائٹ. سو میری کوشش یہ ہے کہ آئی جسٹ ٹرائی ٹو کیپ امپروونگ مائی سیلف ون وے اور دی ادر. بڑی انٹرسٹنگ تھاٹس چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ, ڈیپ انٹرسٹنگ تھاٹس. یہ بتائیں, ہاں تھوڑی سی لائٹ باتیں کرتے ہیں. ہاں آتے ہیں لائٹ کی طرف بھی. ابھی ایک اور ہیوی سوال آ رہا تھا, بٹ چلیں. عاصم اسکول آف فلم, کیا سیکھا وہاں پہ آپ نے؟ اور پہلی بار جب ڈانٹ پیٹی اسکول میں تو کیا فیلنگ ہوئی تھی؟ تھوڑا سا یاد ہے؟ بہت سال پہلے کی بات, بہت سال پہلے کی بات لے گئی نا میں پیچھے. آپ نے کہا لائٹ موڈ, میں نے کہا کچھ قصے سنتے ہیں آپ سے. بھائی نہیں, ڈانٹ تو مجھے بہت پڑی ہے, بہت زیادہ پڑی ہے. ہاں لیکن جو وہ پھر تو عادت ہو گئی ہوگی نا, پھر شروع میں جب پہلی بار ہوا تو نہیں, ہر دفعہ فیل ہوتا تھا, ہر دفعہ پہلی دفعہ کی طرح فیل ہوتا تھا, پہلی سی ڈانٹ ہوتی تھی. نہیں, اگر آنیسٹلی آپ کو ایک بات بتاؤں, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس یہاں پہ, اور یہ میں نے کیوں بولا تھا, وہ اس لیے بات ہے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ فلم اسکولس تو اب ماشاء اللہ ہیں. اقرا والوں نے کھولا ہوا ہے, زابس والوں نے کھولا ہوا ہے, لیکن ایکٹنگ تو پھر بھی نہیں سکھاتے حبیب والوں نے. سو ڈائریکشن بھی نہیں, ناپا میں ہے, ناپا میں کورسز ہیں, بٹ ایز سچ اتنے کوئی ہمارا وہ کلچر بھی نہیں تھا کہ ہم اکیڈمیز میں بھیجیں اپنے بچوں کو. شاید وہ ابھی بھی ہے بھی نہیں, آئی تھنک ابھی بھی ہے بھی نہیں, اور آئی وازنٹ لکی انف, میں اتنا لکی نہیں تھا کہ مجھے وہ موقع مل سکتا. تو سو اس طریقے سے اس میں کافی ہیلپ ہوئی, بیکاز جب آپ ایک کام کو پروسیس کو سمجھ کے کر رہے ہوتے ہو فرام زیرو, کہ اگر آپ کو یہ, بیکاز یہ فلم میکنگ میں آ جاتا ہے نا, فلم میکنگ کے اندر ہی ایکٹنگ بھی آ جاتی ہے. سو آپ کو شاید خود ایکٹنگ نہیں کرنی, بٹ اپنے ایکٹنگ کروانی ہے کسی اور سے, تو وہ سارے ڈسپلنز آ جاتے ہیں, وہ پورا جو کولیبریٹیو آرٹ ہے اس کے سارے ڈسپلنز آ جاتے ہیں اس کے اندر. سو اس میں کافی سیکھا میں نے اس طریقے سے. اینڈ بٹ آئی تھنک اس سب سے بڑھ کے جو آپ کی کریٹیو, میں کہوں گا پروفیشنل ایجوکیشن سے بڑھ کے جو میں نے ان سے سیکھا, وہ ایک بہتر انسان ہونا سیکھا. کیونکہ وہ جو ہیں ان کو بہت زیادہ ان کے کچھ پرنسپلز ہیں سچائی کو لے کے, انٹیگریٹی کو لے کے, ایتھکس کو لے کے, جس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا نقصان بھی ہو رہا ہو لیکن ان ایتھکس پہ میں نے کمپرومائز نہیں کرنا. اور وہ اس چیز پہ, وہ ایک جنرلی ورک کلچر تھا ہمارا آفس پہ. سو دیٹ واز اے گریٹ تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ. اور آئی تھنک یہ تو ہمارے کلچر میں ہے, استاد شاگردی تو ہے ہمارے کلچر میں. سو بس, اور وہ بھی اپنی اسی سے ود انٹینشن کہ آپ کو امپروو کریں, آپ کو اچھا سکھائیں, تبھی وہ آپ کو کریکٹ کریں گے. آئی تھنک آپ بہت لکی ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو اچھا استاد مل جاتا ہے. بالکل بالکل. لیکن ہمیں کچھ بتائیں, کچھ سنائیں, جب پہلی بار ہوا تو کیا آنکھ میں آنسو آئے, کونے میں جا کے آپ نے کہا یار کیا آ گیا, میں کیوں آ گیا, کیا؟ نہیں, بیکاز نہیں, آنیسٹلی ایسے ٹائم